السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ملک کے اندر پورے دیش میں ایک خبر، ایک واقعہ، ایک دردناک حادثہ کہہ لیجئے، بہت ہی زیادہ سرخیوں میں ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے دیش کی راجدھانی دہلی میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں، جو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے۔ دہلی میں شاہباد ڈیری علاقے کے اندر ایک 20 سالہ ساحل نام کے لڑکے نے ایک 16 سالہ ساکشی نام کا قتل کر دیا، بڑی ہی بے رحمی سے قتل کر دیا، بہت ہی ظالمانہ اور بہت ہی وحشیانہ طریقے سے اس نے اس لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے 20 سے زیادہ چپو کے گھا مار دیے، چھری کے وار کیے اس لڑکی کے اوپر، اور بس اتنا ہی نہیں، اتنے میں بھی اس کا من نہیں بھرا، اس ظالم کو اتنے میں بھی صبر نہیں آیا تو اس نے بڑا پتھر لا کر اس لڑکی کو کچل دیا، پتھر مار کے۔ یہ بہت ہی شرمناک اور بہت ہی بری گھٹنا پیش آئی، جس سے پورا دیش، پورا ملک، صرف دلی ہی نہیں پورا ملک دہل گیا۔ بہت ہی شرمناک گھٹنا ہے یہ، اس کی ہم کڑے شبدوں میں نندا کرتے ہیں اور آلوچنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ساکشی کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو بہتر بدلہ اس کا عطا فرمائے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ ساحل کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے، وہ یو پی کے بلند شہر سے گرفتار ہو گیا ہے۔ تو ہم پرشاسن سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ اس طرح کی حرکت کرنے والے اور ایسے وحشی درندے کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ بلکہ اس کی بوا کا بھی بیان آیا ہے، ساحل کی بوا کا بیان آیا ہے کہ اس کی بوا نے یہ بیان دیا ہے کہ ساحل کو بھی ایسے ہی مارا جائے جیسے اس نے ساکشی کو مارا۔ تو میں تو اس سے ایک قدم آگے چل کر یہ کہوں گا کہ اس کو ایسی جگہ پر لا کر مارا جائے کہ اس علاقے کے اندر کوئی بڑی جگہ ہو، کوئی گراؤنڈ ہو، اس کو وہاں لایا جائے، وہاں لوگوں کو جمع کیا جائے اور وہاں پہ ویڈیو بھی اس کا اتارا جائے اور اسی طریقے سے اسے مارا جائے جیسے اس نے اس لڑکی کو مارا، اور ویڈیو بنا کر پورے ملک کے اندر اس کو وائرل کیا جائے اور کھلے عام اس کو یہی سزا دی جائے جو اس نے ساکشی کے ساتھ کیا، تاکہ پھر کوئی ساحل پیدا نہ ہو۔ اس نے بہت ہی گھٹیا کام کیا ہے، بہت ہی برا کام کیا ہے، جتنی اس کی آلوچنا کی جائے کم ہے۔ اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ اس نے یہ کام کر دیا، اب میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر صرف ایک دھرم کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے۔ تو بھئی یہ جس نے ایک نے یہ کام کیا، اس کی وجہ سے پورے ایک دھرم کو، پورے ایک سمودائے کو ٹارگیٹ کرنا، یہ کہاں کا نیائے ہے؟ اس نے یہ حرکت کی، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے اور بڑی خوفناک اور دردناک اسے بھی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اس کی وجہ سے پوری قوم کو بدنام کرنا اور مسلمانوں کو برا بھلا کہنا، اسلام کو برا کہنا، یہ کوئی سمجھداری میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس نے یہ کام کیا نشے کی حالت میں، اس نے نشہ کیا تھا، نیوز والے بتا رہے ہیں کہ وہ نشہ کر کے آیا تھا اور نشے کی حالت میں اس نے یہ کام کیا۔ اب جبکہ اسلام نے تو شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، پھر بھی یہ شراب پی کے آیا۔ انسٹاگرام پر کہتے ہیں کہ اس کے کئی ویڈیو ہے، کئی ریلز ہے، اس کے اندر بھی یہ اپنے آپ کو شراب لورز کہتا ہے، یعنی یہ اپنے آپ کو، اس کو شراب بہت پسند تھی۔ تو اس کے اندر اسلام کی کوئی تعلیم تو تھی ہی نہیں۔ اس نے گلے میں رودراکش پہنی ہے، ہاتھ میں دورہ پہنا ہے۔ اگر یہ صحیح معنی میں مسلمان ہوتا، صحیح معنی میں ایمان والا ہوتا تو یہ ایسے کام نہیں کرتا۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ ہرگز 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 یہ تعلیم نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا کام کیا جائے، بلکہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے کسی ایک بے گناہ کا قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ جی ہاں، یہ اسلام کی تعلیم ہے اور یہ قرآن میں ہے۔
کہ جس کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی ایک بے گناہ کا قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ آپ حدیث مبارکہ اس سلسلے میں اٹھا کر دیکھ لیجئے تو کئی حدیثیں ملتی ہے ایسی۔ اس میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم کسی کے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اب اس نے ایسا کام کیا تو اس کے اندر اسلام کی تعلیم ہوتی، اس کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہوتا، اللہ کا خوف ہوتا، تو یہ اس طریقے کا کام نہیں کرتا۔ تو اس کی وجہ سے پوری قوم کو بدنام کرنا، اسلام کو بدنام کرنا، یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ ہم خود بھی اس کی آلوچنا کرتے ہیں۔ بہت بری گھٹنا کو اس نے انجام دیا ہے، بہت برا کیا ہے، لہذا اسے سزا ملنی چاہیے، اور بری سے بری سزا ملنی چاہیے اسے، تاکہ کل اٹھ کر پھر کوئی ایسا ساحل پیدا نہ ہو جائے۔ ہمارے دیش کی کتنی بیٹیوں کو اس طرح سے مار دیا گیا، کئی بیٹیاں ماری گئی، کہیں شردھا مرڈر کیس، کہیں یہ نہ جانے روزانہ کے ایسے اخبار میں واقعات آتے ہیں جس میں ہمارے دیش کی بیٹیوں کو کہیں نہ کہیں ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کی سزا بھی انہیں ملنی چاہیے۔ شردھا مرڈر کیس ہوا، آفتاب کو کیا سزا ملی آج تک؟ کچھ دن تک نیوز والے اور پبلک وغیرہ سب نے پورا ہندوستان سر پہ اٹھایا کہ اسے یہ کرو، وہ کرو، پھانسی دو، وہ دو۔ کیا دیا اس کو سزا ہمارے قانون نے؟ یہ سزا نہیں دیتے، اسی وجہ سے یہ دوسری مرتبہ پھر ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو انہیں سزا دی جائے فوراً، اور انہیں ظاہر میں لا کر سزا دی جائے، سر عام چھڑے چوک انہیں لا کر سزا دی جائے، تاکہ دیکھنے والے پھر اس سے سبق حاصل کرے، عبرت حاصل کرے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ ویڈیو بھی ایسے لوگوں کا سزا دیتے وقت کا بنائے اور سب کے موبائلوں پر شیئر کرے، اسے وائرل کرے، تاکہ دیکھنے والے کے دل میں اس کا ڈر پیدا ہو کہ آئندہ کوئی ایسا ساحل پھر کھڑا نہ ہو، آئندہ پھر کوئی ایسا آفتاب کھڑا نہ ہو۔ لہٰذا اسلام کی یہ بالکل تعلیم نہیں ہے۔ اس نے جو کیا وہ بالکل غلط کیا۔ ہم بھی اس کی آلوچنا کرتے ہیں، نندا کرتے ہیں، اور اس کو کڑک سے کڑک سزا ملنی چاہیے، سخت سے سخت، اور ساکشی کو نیائے ملنا چاہیے، اس کے گھر والوں کو نیائے ملنا چاہیے۔ اور اسلام کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ قطعی اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا، کوئی بھی مذہب کسی میں مار دھاڑ یا آپس میں اس طرح کے کام کرنے کا نہیں سکھاتا۔ اسلام کی یا کسی بھی مذہب کی یہ تعلیم نہیں ہے، لہٰذا ایسی طرح کے کام کرنے والے کسی مذہب کے نہیں ہوتے، کسی مذہب کے نہیں ہوتے، وہ ظالم لوگ ظالم ہوتے ہیں، ان کو ان کی سزا ملنی چاہیے۔ ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، اور اللہ مسلمانوں، میں اپنی بہن بیٹیوں سے، اپنے بھائیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ صحیح معنی میں اسلام کی تعلیم حاصل کرے، دیکھیں اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ اسلام ایسے کام نہیں سکھاتا، اس کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام تو ایمان پسند ہے، امن پسند ہے، ایمان امن کو پسند کرتا ہے۔ اس طرح کے کام کرنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ تو میں اپنی قوم کے بھائیوں سے، بیٹیوں سے، بچوں سے کہوں گا کہ تم اسلام کی تعلیم حاصل کرو، اپنی اصلاح کرو، اور اس طرح کے کام نہ کرو جس کی وجہ سے اسلام کو بدنام کیا جائے۔ ایسے کاموں کی وجہ سے لوگ مسلمانوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے ایسے کام نہ کرو، اور اپنی اصلاح کرو، اللہ والوں کے قدموں میں جا کے بیٹھو، جماعتوں میں جاؤ، مدرسوں میں جاؤ، دین کی تعلیم صحیح معنی میں حاصل کرو اور اس پر عمل کرو، اچھے اخلاق سیکھو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔